جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس ہو گئی تو اس دور میں قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان جنگ کا اعلان ہوا۔ یہ جنگ آج بھی حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑ پڑتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت کی تھی، کیونکہ اس دور میں وہ ایک نوجوان شخص تھے۔ اس جنگ کی وجوہات کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عکاس کے میدانوں میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں مشاعرے، قصہ گوئیاں، کشتیاں اور اس کے علاوہ تیر اندازی کے یہاں پر جو گیمز وغیرہ ہیں وہ بھی کھیلے جاتے تھے۔ تو اس میلے کے دوران بنو کنانہ کے ایک شخص نے قبیلہ بنی حوازن کے ایک شخص کو معمولی سی بات کے اوپر قتل کر دیا۔ قریش کو اس واقعے کے بارے میں پتا چلا تو انہیں یہ معلوم تھا کہ بنی حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے، لہٰذا قریش مکہ کے لوگ حرم شریف کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ بھی حرم شریف کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں کے درمیان کافی لمبی جنگ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے قبیلہ حوازن کے لوگ قریش مکہ کے لوگوں کے اوپر حملہ کرتے رہے اور اس طرح کرتے کرتے قریش کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ جنگ کافی لمبی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ آخر کار قریش اور حوازن قبیلے کے درمیان 15 عام الفیل کے وقت ایک بڑا معرکہ ہوا جسے حرب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر جیتنے والا پورے جزیرہ عرب اور یہاں پر موجود تمام قبیلوں سے طاقتور ہوتا۔ اسی وجہ سے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور جنگ کے دوران کوئی بھی شخص وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سردار حرب بن امیہ تھا جو ان کی قیادت کر رہا تھا۔ حضور کے کئی چچا اور چچا زاد بھائی اس جنگ کے اندر شریک تھے، لہٰذا آپ کے چچاؤں کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ کے اندر شرکت کی، لیکن آپ نے میدان جنگ کے اندر نہ ہی تلوار اٹھائی اور نہ ہی کسی کو اس تلوار سے مارا۔ آپ نے بس ایک ہی کام کیا کہ آپ نے تیر اور نیزاؤں کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دینا شروع کیا اور اس طرح سے آپ نے اپنے چچاؤں کی مدد بھی کی۔ جنگ فجار میں ایک بات یہ بھی نوٹ کی گئی کہ جیسے نبی پاک جنگ فجار کے اندر تشریف لے جاتے تو قریش یہ جنگ جیتنے لگتا، لیکن جیسے ہی آپ جنگ چھوڑ کر واپس آتے تو قریش وہ جنگ ہارنے لگ جاتا، لہٰذا قریش والوں کے لیے یہ جنگ جیتنا یا ہارنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر منحصر۔ جنگ فجار کی وجہ سے کافی لوگوں کے گھر برباد ہو چکے تھے، ہر طرف لوٹ مار کا وہاں پر سما تھا، ملک کا امن و امان بھی بالکل ہی تباہ ہو چکا تھا، پورے ملک کے اندر ہر طرف تباہی تباہی تھی، لہٰذا قریش کے جتنے بھی بڑے قبائل کے سرداران تھے وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بد امنی پھیل رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ اس تجویز کو پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر ہی تھے، لہٰذا سارے قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ پورے ملک کے اندر امن و امان رکھا جائے گا اور پورے ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور لوگوں کی مدد بھی کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر بھی شامل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو حنجار والا وہ معاہدہ اتنا پسند آیا کہ آج بھی اگر قریش وہ والا معاہدہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ آخر تک کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی رہی اور ملک کے اندر کافی اچھا امن و امان بھی آ گیا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس بنو حنجار کی وہ جنگ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ شرکت کی تھی۔ اگر آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں، بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے پارٹ 2 بھی لے کر آؤں گی۔